میں ہوں دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ انڈرسٹینڈنگ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج پھر ہمیں جوائن کیا اور آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا کہ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھانی کس طرح سے ہے، آپ کچھ ایکٹیویٹیز بتا دیں، پروسیسز بتا دیں جس میں بچے کریٹیکل تھنکنگ کو سیکھ لیں۔ تو ہم انہی کو ڈسکس کریں گے۔ ہم ایکٹیویٹیز 3 ایکٹیویٹیز میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو انکارپوریٹ کریں آج کی ویڈیو میں۔ ہم ان کے بارے میں بات کریں کہ وہ کرنی کس طرح سے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اور میرا مشورہ آپ تمام لوگوں کو یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے بچوں کو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ سیکھ رہے ہیں، جی آپ کریٹیکل تھنکر بن جائیں گے، آپ چیزوں کو اینالائز کرنا سٹارٹ کر دیں گے، تو اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کرنا یہ ہے کہ بچے کے سب کانشیس میں وہ سیکھنا سٹارٹ کرے۔ آپ نے بچے کو کوئی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بچے کو کر کے دکھانا ہے اور اس کو انوالو کرنا ہے چیزوں میں اور دکھانا ہے کہ ہوتا کس طرح سے ہے کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس۔ تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس سوال سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کوسچن کرتے ہیں کسی بھی ایشو کو، کوسچن کی صورت میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کوسچن ہے، جی یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس ایشو پہ جو علم ہے، ڈیٹا ہے، جو چیزیں ہیں کہ اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری چیزیں جو اس پر لوگوں نے کیا ہے یا جس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے بیسکس کیا ہیں، ڈائنامکس کیا ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی ہیں، جو ٹولز ہمارے پاس، جو نالج اکٹھا ہو گیا، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ٹولز کو کس طرح سے استعمال کریں گے۔ اب جب آپ اس کو اینالائز کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے اس ایشو کو حل کرنا ہے، تو جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی۔ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ آؤٹ کم واقعی ٹھیک آؤٹ کم ہے یا اس آؤٹ کم کی وجہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح دوائیاں بنتی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، ایک نئی پروڈکٹ بنتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایشوز کیا ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ نیا ماڈل خریدنے میں ٹائم لگاتے ہیں کہ جو ایشوز ہیں اس نئے ماڈل میں، گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو، وہ پتہ چل جائیں۔ تو جب آپ نے امپلیکیشنز کو دیکھ لیا تو دیکھنا ہے کہ باقی لوگ کس طرح سے کریں گے، ڈسکس کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنی ایک ویڈیو میں۔ اب بچوں کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی ایکٹیویٹی تو یہ ہے کہ بچے کو بٹھائیں اور بچے سے سوال کریں کہ کیا میں یا آپ کی مما کسی بات پہ غلط ہوں تو آپ کیا کریں گے اس پہ۔ تو ہمارا ایک ٹریڈیشنل وے یہ ہے کہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کریں اور ادب اتنا کر دیں کہ بس حقیقت اور سچ بھی اگنور کر دیں۔ آپ نے حق کی بات ہی نہیں کہنی جو ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے، سوسائٹی کے بھی خلاف ہے، میں کہتا ہوں انسانوں کے رہن سہن کے بھی خلاف ہے۔ ہوا یوں کہ ہماری سوسائٹی میں ادب سے بات کرنا جب ختم ہوئی تو ہم نے بات کرنا ہی ختم کر دی۔ تو ہم نے اس کو بچوں کو نہیں بتانے کی ضرورت اس چیز کی۔ تو آپ نے بچوں سے کوسچن کرنا ہے کہ کیا میں آپ کی مما یا کوئی بڑا بندہ جو ایسی بات کرے جو بات بالکل ٹھیک نہیں ہو تو وہاں پہ آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو بچے اپنا انوویٹیو چیزیں لے کر آئیں گے، ظاہر ہے جو انہوں نے ہم تمام لوگوں سے سیکھا ہے یا سوسائٹی سے سیکھا ہے وہ اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کریں کیا، انہیں کہیں کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، اور بچوں کو چھوڑ دیں کچھ عرصہ کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، انہیں کہیں کہ اس پر آپس میں ڈسکس کریں، سوچیں کہ اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یا کبھی اس طرح کی بات کر دیں جو بات بالکل غلط ہو بچوں کے سامنے، اور دیکھیں کہ بچہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے اس بات۔ کیا وہ خاموش ہو جاتا ہے، ادب کرتا ہے، یا کیا وہ سوال اٹھاتا ہے اس پہ۔ سوال اٹھانے کے لیے موقع دینا ہے بچے کو، اور پھر بچے کو چینلائز کرنا ہے کہ بچہ اس پہ سوال کرنے کے لیے، اس چیز کو چیلنج کرنے کے لیے جو بچہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ آپ سے سوال کرے اور کوشش کرے کہ اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو گھر میں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ موک کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، ایک ایسی چیز جو بالکل سچ نہ ہو، ایک ایسا فیکٹ جو بالکل ٹھیک نہ ہو، بچے کے سامنے پیش کریں۔
تو اس میں ایک آپ کے سامنے کرٹیکل تھنکنگ کی ایک ایکٹیویٹی ابھر کے سامنے آئے گی اور بچے اس پر کام کرنا سٹارٹ کریں گے، اور بچے کیوریس ہوتے ہیں، وہ خود بخود چینل اپنا ڈھونڈنا سٹارٹ کرتے ہیں، راستہ ڈھونڈنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جو دوسری چیز ہم نے کرنی ہے، جو دوسری ایکٹیویٹی ہے بچے کے ساتھ کرنی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ بالکل کلوز ہے میرے ہارٹ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل، میں سمجھتا ہوں یہی فرق ہے یہاں کی ایجوکیشن میں اور پاکستان کی ایجوکیشن میں۔ جو یہاں کی ایجوکیشن ہے وہ بچے کو کسی بھی ایشو کو ٹربل شوٹ کرنا سکھاتی ہے۔ فار ایگزامپل، آج میں نے صبح اس بات کے اوپر سوچنا شروع کیا، تو میں سوچا میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ گھر میں ہاٹ پاٹ ہوتے ہیں، گھر میں باقی نیپکنز ہوتے ہیں روٹی کو گرم رکھنے کے لیے، وارم رکھنے کے لیے، لمبے عرصے تک پکانے کے بعد۔ کوشش کریں بچے اس کو کہیں کہ یہ نون ٹول ہیں، ہم جانتے ہیں کہ روٹی گرم رکھنی ہے تو ہاٹ پاٹ میں رکھنی ہے یا لپیٹ کے رکھتے ہیں تو وہ گرم رہتی ہے ایک ٹائم کے لیے۔ بچے کو کہنا ہے کہ یہ ٹریڈیشنل طریقے استعمال نہیں کرنے آپ نے، اور آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ روٹی جو ابھی پکی ہے یہ کم از کم 30 منٹ تک یا کچھ ٹائم تک جو آپ ڈیسائیڈ کر لیں گرم رہے، اینڈ یو نیڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ۔ آپ نے ہاٹ پاٹ نہیں استعمال کرنا یا ٹریڈیشنل جو طریقے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے، آپ نے نئے طریقے لے کر آنے۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی بچے کے مائنڈ میں۔ ضروری نہیں کہ آپ روٹی گرم کرنے والا کوئی ایشو لیں، کوئی اور ایشو لے سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی پودا ہو سکتا ہے جو سوکھ رہا ہے، گھر میں کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف نہیں رکھ سکتے آپ، گھر میں ہائیجین کا کوئی ایشو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو بچے کو کہیں کہ یہ جو نون طریقے ہیں یہ استعمال نہیں کرنے، یو نیڈ ٹو کریٹ اے نیو وے، ایک نیا طریقہ لے کر آؤ بھائی، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہی آپ نے دیکھا ہوگا تارے زمین پر اور باقی تمام موویز میں، عامر خان نے بھی ڈسکس کیا کہ انڈیا میں اس کے اوپر تعلیم میں مطلب بات نہیں ہو رہی تھی، تو ان موویز کے ذریعے ایک بڑا پیغام تھا انڈیا کے لیے۔ تو میں بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بچے کو وہ پرابلم سارٹ آؤٹ کرنا سکھائیں کہ جو نالج وہ اسکول سے لے رہا ہے، جو نالج سوسائٹی سے لے رہا ہے، جو نالج مطلب اپنے آس پاس سے لے رہا ہے، تو وہ کیا کرے، اس کو سارٹ آؤٹ کرے، اس کو دیکھنا سٹارٹ کرے، اس کو سمجھنا سٹارٹ کرے اور اس کا حل ڈھونڈنا سٹارٹ کرے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اسی طرح کی ایجوکیشن، اسی طرح کی پرورش جن لوگوں کی گئی ہے، وہی دنیا میں انہوں نے انوینٹ کیا چیزوں کو، نئی چیزیں لے کر آئے ہیں، کیوریس تھے چیزوں کے بارے میں۔ گھر میں ماحول اس طرح کا تھا یا ان کے آس پاس ان کو اچھے استاد اس طرح کے مل گئے کہ جنہوں نے انہیں سوچنے کے لیے سکھایا، پھر اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں بنی ہیں اور ان بہت ساری چیزوں کا انسانیت کو فائدہ ہوا ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو تیسری ایکٹیویٹی ہے جو بچے کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، وہ تیسری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ معاشرے میں جو ٹیبوز ہیں، معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ہم مانتے ہیں لیکن ان کا کوئی مطلب، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، بچے سے ڈسکس کریں کہ کس طرح سے کوئی جادو کیا ہوتا ہے، میجک کیا ہوتا ہے، اور میجک کے پیچھے فلسفی کیا ہوتی ہے، کس طرح سے میجک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بچے کو کہ میجک ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میجک کے پیچھے کاز اینڈ ایفیکٹ کو وہ دیکھنا سٹارٹ کرے گا کہ واٹ کازز دس میجک۔ یہ جو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میجک دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہوا کس طرح، کہ ایک نیپکن تھا وہ کبوتر بن گیا، اور ایک کبوتر تھا وہ گم ہو گیا، کوائنز تھے 3 تھے وہ 5 کوائن ہو گئے۔ تو بچے کو اس کی طرف لے کر جائیں، بچہ بہت کیوریس ہوتا ہے اور بچہ میجک کو سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہو گیا۔ اس کے پیچھے جو انڈر لائن چیز ہے وہ بچے کو ڈھونڈنے دیں، کہ وہ خود جائے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ کیا کاز تھا کہ یہ ایفیکٹ ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ 3 میں چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا، گھر میں اس کو آپ کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہوگا کیا کہ جو بچے پڑھ رہے ہوں گے اس سے کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ لینا چاہیں گے۔ فار ایگزامپل، مجھے یاد ہے کہ ہم ایک واٹر ٹینک لینے گئے مارکیٹ میں، تو وہ مارکیٹ میں واٹر ٹینک بیچنے والا ہمیں کہہ رہا تھا کہ یہ 500 گیلن، تو ہم نے کہیں سے پائے آر اسکوائر پڑھا ہوا تھا کہ آپ ایک پیمائش لیں ریڈیس کی، اس کو ہاف کریں اور فارمولا میں لگائیں تو آپ کو اس کا والیوم پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پانی ہوگا اس میں۔ تو وہ یہ ہوگا کہ بچے جو، اگر یہ اچھا استاد ملے گا یا آپ اچھے استاد بن جائیں گے بچے کے لیے،
تو بچہ جو سیکھ رہا ہے اس کو اپنے آس پاس استعمال کرنا شروع کرے گا، کرٹیکلی دیکھنا سٹارٹ کرے گا کہ بھائی یہ جو گیلن 500 گیلن کہہ رہا ہے اس ٹینک میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں 500 گیلن آ جائیں، کیونکہ اس کا اتنا ریڈیس ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کو تو 3 ایکٹیویٹیز آج میں نے بتائی آپ کو، تو ان تمام ایکٹیویٹیز پر آپ گھر میں ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ فیوچر میں ایسے کرٹیکلی تھنک کرے کہ جس کا ہمارے معاشرے کو، پاکستان کو، انڈیا کو، یا ہمارے یہ جو کانٹیننٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہو، بلکہ پوری دنیا کو فائدہ ہو۔ تو آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم وقف کیا ہمارے لیے، آپ بیٹھے اس ویڈیو کو آپ نے سنا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے، سیکھنا یہ ہے کہ سیکھتے کیسے ہیں اور سکھاتے کیسے ہیں۔ شکریہ۔